اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع، کیا آپ جانتے ہیں شیطان نے 6000 سال عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا؟ سامعین محترم، شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 6000 سال عبادت کی اور اس عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا؟ سامعین محترم، جب شیطان رجیم کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کی، چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 6000 سال عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور اس کے عوض جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا میں مجھے میرا اجر دے دے۔ ارشاد خداوند ہوا، دنیاوی امور میں سے جو چاہتا ہے مانگ، میں عنایت کروں گا۔ سامعین محترم، شیطان نے کہا، اولاً مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا، کیا موت سے فرار چاہتا ہے؟ کیا موت سے بھاگنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی مر نہیں سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ ہاں، اگر طول عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک تجھے مہلت دیتا ہوں۔ سامعین محترم، روایات میں روز معلوم کے مختلف معانی درج ہوئے ہیں۔ بعض کے مطابق اس سے وہ دن مراد ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جبکہ بعض نے اسے رجعت کے دور کے معنی میں لیا ہے، جبکہ بعض جگہوں پر امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے ظہور کے وقت کو کہا گیا ہے کہ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخر کار شیطان ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور واصل جہنم ہوگا۔ سامعین محترم، دوسری خواہش جو شیطان نے پروردگار عالم کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کی، شیطان نے عرض کیا کہ مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، کہ میں اولاد آدم میں خون کی طرح ان کے اعضاء و جوارح میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں مسیحت میں مبتلا کر سکوں۔ یعنی شیطان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اولاد آدم پر مسلط کر دے اور میں اولاد آدم کے خون میں اس طرح موجود رہوں کہ جس طرح اس کے اعضاء اور جوارح ہیں، اور میں جہاں چاہوں، جس جگہ چاہوں، جس مقام پر چاہوں اسے نافرمانی میں اور گناہ میں مبتلا کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی قبول کر لیا۔ نمبر 3، شیطان نے عرض کیا، بنی آدم میں سے جسے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا اس ایک کے عوض مجھے 2 بچے عطا فرما۔ مجھے 2 بچے عطا ہوں، اولاد آدم کو ایک، کہ جنہیں میں اس کی گمراہی پر معمور کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی قبول کر لی۔ یعنی شیطان کہتا ہے کہ اے پروردگار، اولاد آدم کا اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے 2 بچے عطا فرما، تاکہ میں اس اولاد آدم پر اپنے 2 بچے معمور کر سکوں۔ اور سامعین محترم، اسی وجہ سے شیطان جب اولاد چاہتا ہے
اپنے رانوں کو مسلتا ہے، اس کی رانوں کے درمیان سے بچے گرنے لگتے ہیں جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر مامور کرتا ہے۔ نمبر 4، شیطان نے عرض کیا، اے پالنے والے، اے پروردگار، تو نے مجھے دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، کیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں؟ یہ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اے پروردگار، چوتھی میری جو خواہش ہے میں ان کو دیکھوں لیکن اولاد آدم مجھے نہ دیکھ سکے۔ خدا نے اس چیز کو بھی قبول فرمایا۔ نمبر 5، شیطان نے عرض کیا کہ میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن ہو، یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں اپنی شکل کے علاوہ اور بھی مختلف مجسموں میں میری شکل بنا دے تاکہ میں جس وقت جس کی بھی شکل اختیار کرنا چاہوں میں کر لوں، اولاد آدم کے سامنے میں موجود رہوں۔ خدا نے یہ بھی قبول کر لیا۔ اور سامعین محترم، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اولاد آدم کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے، جو کہ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی چیز مانگ لی کہ مجھے ایسی شکل عطا فرما، ایسا ہنر عطا فرما کہ میں مختلف شکلوں میں اولاد آدم کو بہکاتا رہوں، راستے سے ہٹاتا رہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور اس چیز کو قبول کر لیا۔ سامعین محترم، 6، شیطان نے عرض کیا کہ جب تک اولاد آدم کے جسم میں روح موجود ہے مجھے بھی ان پر دستری حاصل رہے، یعنی جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے مجھے بھی اختیار ہو کہ میں ان پر مسلط رہوں، اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر جب انسان فوت ہوتا ہے، جب انسان رحلت کرتا ہے اس دنیا سے، وفات پا جاتا ہے، تو جو فرشتے معین ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ شیطان نے عرض کیا کہ پروردگار پالنے والے، اولاد آدم کے جسم میں جب تک روح موجود ہوگی مجھے بھی ان پر دسترسی حاصل رہے، اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے سے زیادہ قرب ہونے کا حاصل ہو اور مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ خدا نے اس کی یہ خواہش بھی قبول کر لی۔ اور سامعین محترم، اسی وجہ سے انسان کی موت کے وقت شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے، یہاں تک کہ حالت احتضار میں شیطان انسان کو پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے، تو شیطان اس وقت کہتا ہے کہ اپنے خدا سے بیزاری کا اظہار کر مجھ پر ایمان لے آ کہ تاکہ میں تجھے پانی پلاؤں۔ اگر وہ بندہ جو حالت احتضار میں ہوتا ہے، جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے، اگر اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں بھی تجھ سے بیزار ہوں۔ سامعین محترم، شیطان رجیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ چیزیں طلب کی، کچھ چیزوں کی خواہش کی، جن میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس شیطان نے کہا کہ مجھے بھی اس وقت اس اولاد آدم پر مسلط کر اختیار دے تاکہ میں اسے اس کے ایمان سے ہٹا سکوں، اس کا ایمان چھین سکوں۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جان کنی کا عالم ہوتا ہے، حالت احتضار ہوتی ہے، اس وقت شیطان انسان کو نظر آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسان کا ایمان چھین لے، اور اگر انسان اس کے قابو میں نہیں آتا تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو پانی دکھاتا ہے تاکہ یہ پانی دیکھ کر اسے پیاس لگے اور اس پیاس کے عوض میں اس کا ایمان چھین سکوں۔ اور جب یہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ جب انسان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے تاکہ یہ پانی حاصل ہو اور یہ پانی مجھے مل سکے، تو اس وقت یہ شیطان کہتا ہے کہ میں بھی تجھ سے بیزار ہوں اور اس خدا سے خوف زدہ ہوں، یہ کہہ کر شیطان وہ پانی زمین پر گرا دیتا ہے، اس بندے کو نہیں دیتا۔ سامعین محترم، شیطان کی مکاریاں بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 7، شیطان نے عرض کیا کہ مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں، بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گناہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان نے 7ویں چیز یہ مانگی کہ اے اللہ مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول عطا فرما، اولاد آدم کے سینے پر کنٹرول عطا فرما تاکہ میں ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گناہ میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے اس کی یہ خواہش بھی قبول فرمائی۔ تو شیطان نے کہا کہ تیری عزت اور جلالت کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو میں گمراہ کروں گا مگر وہ لوگ جن کا عمل خالص ہوگا اور تیرے لیے ہوگا۔ سامعین محترم، شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں 7 چیزیں مانگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کی۔ آخر میں جو 7ویں چیز مانگی وہ یہی مانگی کہ میں اتنا مجھے اختیار دے کہ میں تیری مخلوق کو، اولاد آدم کو میں گناہ میں مبتلا کر سکوں، معصیت میں مبتلا کر سکوں، اور یہ بھی کہا کہ تیری عزت اور جلالت کی قسم یقیناً تمام اولاد آدم کو میں شیطان گمراہ کروں گا مگر وہ لوگ جن کا عمل خالص ہوگا اور تیرے لیے ہوگا، یعنی پروردگار عالم کے لیے ہوگا، جو قربتاً اللہ ہوگا۔ سامعین محترم، یہ 7 چیزیں تھیں، 7 خواہشات تھیں جو شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی تھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ عنایت فرمائی۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں شر شیطان سے امان عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں سچے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروڑ کا جنہ نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ قیم آل محمد۔